السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آج ہم آتے ہیں اپنے اسلامک ویڈیوز کی طرف، اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں مسجد کا مقام اور اس کی عظمت اور اہمیت۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں مسجد کے حوالے سے، اور آج ہم حدیث کے حوالے سے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مسجد کا کیا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ مسجد روئے زمین کی سب سے مقدس جگہیں ہیں۔ ان کی حیثیت روئے زمین پر ایسی ہے کہ جیسے جسم میں روح کی اور جسم کی بقا روح کے بغیر نہیں، اسی طرح مسجد کے اختتام کے ساتھ روئے زمین پر ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے وقوع کی قریبی اور بڑی علامتوں میں سے ایک ام المسجد کعبہ شریف کا انتخاب بتایا ہے۔ جس طرح ارواح جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی محفوظ رہتی ہے، نیکوں کی روح عالین میں اور بروں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی جب مسجد باقی رہے گی اور ان کی جگہیں ایک دوسرے سے ملا کر ایک کر دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری زمین ختم کر دی جائے گی، مگر ساری زمین ختم کر دی جائے گی مگر مسجد کی باقی رہے گی۔ تمام مساجد ایک دوسرے کے ساتھ جم کر یکجا کر دی جائیں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے تقدس عظمت کی مہر لگا دی۔ فرمایا، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، بس اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارو۔ سورۃ جن کی آیت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات مبارک کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اسلام میں مسجد کی حیثیت دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی طرح محض عبادت کی ادائیگی کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ایک عمارت کی نہیں بلکہ مسجد اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی قیادت کا مرکز ہے۔ دنیا کی ظلمتوں میں اسلام ہدایت کا نور ہے، اور مساجد وہ چراغ ہیں جہاں سے یہ نور اپنی کرنوں اور معاشرے کے گوشے گوشے کو منور کرتا ہے۔ مسجد کی حیثیت اسلامی معاشرے میں دل کی ہے، جہاں سے وہ علم اور ہدایت کا خون اور معاشرے کی رگوں میں پہنچتا ہے۔ مسجد معاشرے میں اسلام کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مسجد چونکہ دنیا کی بقا اور اس کی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تباہی اور اس کی ویرانی کی سازش کرنے والوں کو روئے زمین کا سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجد میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا، اور اس آیات میں بھی مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، اور جو جگہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہو
اس میں اللہ کی عبادت سے روک دینے کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیات گویا مسجد الحرام سے مسجد نازل ہوئی، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسجدوں کا یعنی کہ حکم ہے۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام ہے۔ الحکم عام بحکم خاصہ تفسیر، اور مسجد کو ویران کرنے سے مراد منہدم کرنا ہے، اس میں سے عبادت کو روک دینا ہے۔ اگر اسلامی ریاستیں موجود ہیں تو مساجد کی تعمیر انتظام کی ہر ذمہ داری ریاست کی ہوگی۔ اسلامی ریاست کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری علاقے کے مسلم افراد کی ہے۔ وہ مسجد کی تعمیر کا انتظام کریں اور اسے مطلوبہ بنیادوں پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، زمین مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے۔ اور اس حدیث میں مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ گھر قرار دینے کا مطلب ظاہر ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان اس کا مالک باقی نہیں رہا تو وہ اس میں سے کسی تصرف اور اس کی حیثیت کیفیت کو بدلنے کا حق کسی طرح ہو سکتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ معاف ہو جائے گا، اور جنت میں ایک درجہ بلند ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ مسجد کی طرف اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کا نظام کعبہ شریف کی شکل میں فرمایا، جو روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وہی گھر تعمیر کیا گیا جو مکہ میں کعبہ شریف اور ساری انسانیت کے لیے برکت اور ہدایت کا سامان ہے۔ القرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مذاہب میں عبادت خانہ تعمیر ہوئے اور رائس اور تکریم کی نگار سے دیکھا گیا، جہاں لوگ جمع ہو کر اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دین اسلام مبعوث ہو کر مکہ مکرمہ میں شریف عبادت خانہ کی شکل میں موجود ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، جس سے عبادت کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی تھی۔ لیکن ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، جہاں سے پہلے مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت خانہ موجود نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہوئے، پہلے اس کے ایک محلے کعبہ میں 14 دن قیام فرما کر مسجد کی تعمیر فرمائی، جو آج بھی مسجد کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد کی شکل میں موجود ہے، جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا تو ثواب میں ایک مقبول عمرہ کا برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب مسجد کعبہ میں نماز کی ادائیگی پر رکھا گیا، جس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آبادیوں میں جہاں مسجد نہیں تعمیر مساجد کے لیے تحریک و ترغیب کی تربیت اور مرغوب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یہاں بھی سب سے پہلے مسلمانوں کی فکر فرمائی۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں مقیم رہے۔ جب مسجد نبوی شریف تیار ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ارد گرد ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ جب مسلمانوں کی آبادی
مختلف علاقوں میں پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر آبادی میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مسلمان اس پر عمل کیا اور گاؤں محلے مسجدیں تعمیر کیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو وہ مسجد کا عادی بن گیا تو اس مومن ہونے میں شہادت دو، اس کے مومن ہونے میں شہادی دو۔ مساجد کو اللہ کی رحمتوں کا نزول کے سبب عذاب الہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد والوں پر نظر ڈال کر اپنا عذاب پوری قوم سے ہٹا لیتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے۔ مساجد یعنی کہ افضل عبادات نماز کی ادائیگی کی جگہ، اسی طرح مسلمانوں کا عظیم مرکز ہے مسجد۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ تعمیر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کرے گا اسے جنت میں گھر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنایا۔ مسجد جانے والے کو بھی اجر عظیم ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے مسجد کے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے بھی اسی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ہمارا آج کا جو ٹاپک مسجد کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح مزید ہم اور اسلامک ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں، اور اگر آپ ہمیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ بنائیں۔ تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔